واٹ از یور لائف اسٹوری؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران نے اپنے کریئر کا آغاز کہاں سے کیا، کس شہر سے، اور اپنے بارے میں بتائیے زیادہ سے زیادہ۔ آفتاب بھائی، میں کراچی میں پیدا ہوں اور لاہور میں پل کے بڑا ہوں۔ کراچی سے بہت میں چھوٹا سا تھا، بالکل 1 سال کی عمر بھی نہیں تھی، لاہور آ گیا سبھی، یا میں شاید میں نے کراچی میں ہونا تھا تو یہ لوگ وہاں گئے، میں وہاں پیدا ہوا واپس آ گیا۔ ٹھیک، بیسیکلی میں لاہور کے رہنے والا ہوں ہمیشہ مسائل سے۔ آپ کا سندھ کا ہے؟ نہیں، اچھا، لاہور، وہ یہاں پنجاب کا ہی بنا۔ تو میں پنجاب میں پل کے بڑا ہوا، یہیں پہ میں نے تعلیم حاصل کی سرکاری اسکولوں میں، لاہور میں تھرو۔ ہاں جی۔ بیچ میں ایک ایسا اسکول بھی ہے جو آپ کو یاد ہوگا، ایک مدرسہ مکتب ہوتا تھا جی 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 جو انہوں نے مسجدوں کے اندر، جی جی جی، میں اس میں بھی پڑھا ہوں۔ واہ واہ واہ، اور اس کے علاوہ میں جو ٹاٹوں والا اسکول ہے اس میں بھی پڑھا ہوں۔ اور پھر جب میں بینچ والے اسکول میں گیا تو مجھے بینچ کی قدر ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے، یعنی آئی ہیو این آئیڈیا۔ یہ ہمارے بلاول صاحب کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکتا مریم کو کہ ایک عام آدمی یا اس کا بچہ جب ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو وہ کیا فیل کرتا ہے۔ میں نے وہ فیل لی ہے نا، میں ان سے گزرا ہوں۔ ایک غریب آدمی کا جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کو جب یہ امید لگتی ہے کہ وہ کچھ بن سکتا ہے تو وہ پھر کتاب کو نہیں چھوڑتا۔ اس چکر میں کتاب کے ساتھ رشتہ بن گیا، پڑھتا رہا۔ میں نے اندرون شہر لاہور سے ایک گورنمنٹ چشتیہ ہائی اسکول ہے، وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ یہ بالکل اس کی بیک سائڈ پہ ہے، سیکریٹریٹ کی۔ جی جی جی، تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا، وہیں سامنے مزنگ لنک گراؤنڈ کے سامنے بڑا مشہور ہے وہ بابا گراؤنڈ۔ جی جی، تو بابا گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں۔ اسی وہی مزنگ لنک ٹیم وہیں کھیلتی اس کو، ہاں جی، وہ وہاں میں نے بہت کرکٹ کھیلی ہے، یعنی ساری کرکٹ میں نے زندگی میں وہاں کھیلی ہے۔ یہیں پہ سامنے کلب تھا ایک جمناسٹک کا اور باکسنگ کا اور اس کا کراٹے کا، میں وہ بھی کھیلتا تھا وہاں پہ۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا اسکول میرے گھر سے لگ بھگ کوئی 2 کلومیٹر تھا۔ تو مجھے ذرا تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹیز کا شوق تھا، تو میں کبھی بھی اسکول پیدل نہیں جاتا تھا۔ بچے جا رہے ہوتے تھے سائیکل پہ، ان میں سے کسی کو دے دیا بیگ، اور پھر میں جاگنگ کر کے جاتا تھا اسکول۔ اور میری پوری اسکول کی لائف میں ایک دن بھی لیٹ نہیں۔ اچھی باتیں بتاؤں نا آپ کو، میں آج عید کا دن ہے، بری باتیں بھی ہیں، میں جھگڑالو تھا بہت، لوگوں کے گلے پڑ جاتا تھا۔ تو وہ میں گلے پڑ سوال جاتا یہ تھا ہے کہ لوگوں لڑائی شروع کون کرتا تھا؟ لڑائی شروع کوئی بھی کرتا تھا، ختم میں ہی کرتا تھا۔ ہاں نہیں، لڑائی، یہ ریکارڈ میرا ٹھیک تھا۔ لڑائی شڑائی آپ کی کافی زیادہ تھی۔ لڑائی کوئی بھی شروع کرتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ لڑائی ختم ہمیشہ میں نے کی تھی، چاہے صلح ہو چاہے وہ نہ ہو۔ میرا آپ کے ساتھ یہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، میں نے خود نہیں بتایا شاید، کہ میرا پہلا تعارف آپ کے ساتھ لڑائی کے حوالے سے تھا۔ میرے ایک دوست ہیں، از ون آف دا ویری فیمس آرکیٹیکٹس آف لاہور، تو ان کے صاحبزادے کے ساتھ یا ان کے کسی عزیز کے ساتھ آپ کی اور آپ کے بھائی کی لڑائی شڑائی، بھائی کی لڑائی ہوئی، آپ پہنچ گئے کمک کے طور پہ، تو آپ نے میرا خیال انہیں کوٹ شوٹ لگائی حسب توفیق۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے ان کا کھیڑا نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ صحافی بھی تھے اور آپ نے ان کو کافی آگے لگائے رکھا۔ تو مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یار انہیں کو خدا کے واسطے جان چھوڑیں، ایک آپ نے مارا بھی ہے اور اوپر سے آپ نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انہیں دھمکیاں دی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ، اب یہ روز جا کے کہیں کہ یار تم اب کر کیوں نہیں رہے ہو؟ یا تو تم نے دھمکی نہ دی ہوتی، اب تم نے چونکہ کہا تو کر کے دکھاؤ۔ تو وہ پھر میرا خیال اچھا نہیں، مجھے آفتاب بھائی لڑائی کا شوق نہیں تھا کبھی بھی، وہ میرے سے غلط چیز برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور جتنے جھگڑے ہیں ان میں 99% لوگوں کے ہیں، راہ چلتے ہوئے 2 وکیل کھڑے ہو کے رکشے والوں کو مار رہے ہیں، میں نے گاڑی روکی، چھڑانے کی کوشش کی، وہ ہمارے گلے پڑ گیا، میں وکیل کے ساتھ سیدھا ہو گیا، انہوں نے وکیل اور بلا لیا کمک کے طور پہ، میرے دوست قریبی تھے وہ بھی پہنچ گئے، تو وہ جھگڑا بڑھ گیا، جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ 7-8 لوگ زخمی ہو گئے، پولیس آئی، پولیس اٹھا کے سب کو تھانے لے گئی، اب وہ رکشے والے کو وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں وکیل، اور ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ملے ہی نہیں جس کو مار پڑ رہی تھی۔ تو اس طرح ایک نہیں ہے، بے شمار واقعات ہیں کہ لڑائی کسی کی اور گلے میرے پڑ گئی۔ عمران بھائی، لڑائیاں میں نے بھی بہت لڑی ہیں، لیکن میں نیپولین والا فارمولہ اپنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بوقت ضرورت بھاگ جاتا تھا۔ جاگر پہنے ہوئے ہیں گنڈا پور صاحب، جاگر آپ نے پہنے ہوئے ہیں ہر وقت، اور بس آپ کبھی ڈی میں داخل ہو جاتے تو گول بھی ہو جاتا۔ ڈی چوک میں نہیں داخل ہوئے۔ گنڈا پور صاحب جو ہے نا، ان کی خوبی ہے یہ پورے گراؤنڈ پہ راج کرتے ہیں، گراؤنڈ کے ہر کونے کے اندر دندناتے ہیں، ان کی ساؤنڈ، ان کی پریزنس، ان کا بھاگنا دوڑنا وہ سب کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ پورا کا پورا میچ جو ہے نا، اس کے مین آف دی میچ، لیکن ڈی میں نہیں داخل ہوتے، ڈی سے بالکل پہلے آ کے یہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ جب تک یہ ڈی میں داخل نہیں ہوں گے تب تک گول نہیں ہوگا۔ اور 2 مرتبہ ایسا ہوا
کہ سارے کھلاڑی ڈی میں انتظار کر رہے تھے, یہ ڈی میں داخل ہی نہیں ہوئے. وہ کہیں اور چلے گئے بیچارے. بس وہ انفارچونیٹ ہے. کدھر چلے گئے تھے یار؟ بہت اچھے یار, کال آف نیچر بھی کوئی چیز ہوندی ہے. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇ. ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ. ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ से? جی اللہ کا شکر ہے. میں اپنی کہانی سنا رہا تھا, پوری کر لوں. ہاں جی, اچھا, چشتیہ میں اسکول سے وہاں آگے سے پڑھا, اس کے بعد ایف سی کالج میں چلے گئے, وہاں پہ پڑھا, اور اس کے بعد لاء پڑھنے کے لیے چلا گیا. تو لاء مکمل نہیں ہوا میرے سے, یعنی تیسرا سال تھا لاء کا, مجھے جاب مل گئی. تو کوئی اتنے لینڈ لارڈ تو ہم تھے نہیں, میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا, اس میں پیسے ویسے جمع ہو جاتے تھے. یہ ضرور تھا کہ میرے فادر جب پاکستان سے باہر رہتے تھے, کانگو میں وہ ڈریجز چلاتے تھے, اس میں وہ وہاں سے سونا نکلتا ہے, تو تب بڑے اچھے حالات تھے. پھر جب وہ سعودی عرب میں تھے, لیبیا میں تھے, مختلف ملکوں میں انہوں نے کام کیا, یورپ میں, گلف میں, افریقہ میں, تو تب بڑا اچھا تھا. لیکن جب وہ بیمار ہوئے اور کچھ پرابلمز ہو گئیں, تو بالکل ایک دفعہ ہم ڈاؤن بھی چلے گئے تھے. اپ ڈاؤن آتے ہیں لائف کے اندر, ابھی بھی یہی چل رہا ہے, ایسے ہی چلتا ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے. اب میں نے یہ پچھلے چند مہینے جیسے گزارے ہیں, لائف اسی کا ایسے ہی ہے, اور اسی میں آپ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور اسی پہ مزہ. اور اگر یہ نہیں آتا نا, اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ سیدھی سیدھی لائف تو سارے ہی گزار لیتے ہیں. کوئی اڑ پھنس ہونی چاہیے, کوئی تھوڑا سا آپ ادھر جائیں, کوئی آپ کو ادھر سے پکڑے, کوئی آپ ادھر جائیں. زندگی آپ کو جب جینی ہے نا, تو میں نے آپ کو بہت پہلے ایک شعر سنایا تھا, یاد ہے آپ کو؟ مجھے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ شعر, میں نے اور بھی لوگوں کو سنایا تھا کہ جیو تو ایسے جیو زندگی کو رش کھائے, مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو. تو جینے کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے, مرنے کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے. آپ دنیا میں آئیں, لوگ آپ کو یاد رکھیں کہ آپ کے آنے سے فرق پڑا. یس, آپ موجود ہیں تو لوگ کہیں یار یہ موجود ہے, اپنے وجود کا احساس دلائیں آپ. بہت صحیح بات اور کر جب رہے آپ نہیں ہیں تو لوگ یہ یاد کریں کہ یار وہ ہوتا نا اس وقت, جیسے ارشد شریف آج نہیں ہے نا, آپ سارے یاد کرتے ہیں کہ وہ ہوتا تو وہ کیا کرتا. جی جی, وہ ایسے نہیں تھا کہ وہ آیا اور چلا گیا اور بھول گئے لوگ. بے شمار صحافی فوت ہو جاتے ہیں, کون یاد رکھتا ہے؟ آج پوری قوم ارشد شریف کو یاد رکھتی ہے. تو یہ میں 2007 میں جی میں نے پھر جوائن کر لیا میڈیا, اور ایکسپریس نیوز نیا نیا آیا تھا. پہلا پڑاؤ نہیں, میں نے کوشش بہت کی میڈیا میں جانے کی. ایکچولی ہوا یہ کہ مجھے 2004-05 میں مجھے یہ شوق ہوا کہ مجھے میڈیا میں جانا ہے. تو میں جاب کرتا تھا, ایک امریکن ملٹی نیشنل کمپنی تھی, ان کے ساتھ میں اسسٹ کرتا تھا, ہیولٹ پیکٹ نام تھا اس کا. ہیولٹ پیکٹ, اس میں وہ کرتا تھا ان کو اسسٹ, تو پیسے ویسے بھی اچھے مل جاتے تھے. میرا چانس تھا کہ میں امریکہ بھی چلا جاتا, تو وہ ایک کریئر تھا وہاں پہ, اور اچھے خاصے پیسے بھی ملتے تھے, گاڑی واڑی بھی میں چلا لیتا تھا, اور سارا آفس بھی اچھا خاصا تھا. میں اکیلا ہی ہوتا تھا, یہاں پہ زیادہ لوگ نہیں تھے, کام بھی کوئی نہیں تھا اتنا کرنے والا. تو مجھے اس وقت یہ جنون چڑھ گیا کہ مجھے جرنلسٹ بننا ہے, اور میں خبریں پڑھنا, زیادہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرنا. میں نے میس کام نہیں کیا ہوا تھا, لیکن میں نے ہر وقت ٹیلی ویژنس دیکھتا تھا, میں نیوز سنتا تھا, میں نیوز پڑھتا تھا, میں اور جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میکسیمم, کہ میں جاؤں ان سے سنوں سمجھوں کہ یہ کیسے کرتے ہیں. مشرف کا دور تھا یہ. میں یہ سب کرتا تھا. تو اس میں ہوا یہ کہ ایکسپریس نیوز انہوں نے لانچ کیا, تو انہوں نے کرائٹیریا لکھ دیا سمپل گریجویشن کا, کیونکہ میں تو لاء والی سائڈ کا آدمی تھا, تو میرا یہاں تعلق ہی نہیں تھا. تو میں نے وہ اپلائی کیا, انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلا لیا. سلطان لکھانی صاحب واز دیئر. تو آپ سلطان لکھانی صاحب کو بھی جانتے ہیں, بڑی زبردست پرسنالٹی ہیں وہ. تو سلطان صاحب نے مجھے تجرباتی طور پہ رکھا, کیونکہ انہوں نے مجھے ایک سوال کیا تھا, بڑا آپ کو بالکل آپ سمجھ جائیں گے کہ سلطان صاحب کا یہ سوال ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا مسٹر آپ کی سی وی میرے ہاتھ میں, اور آپ سمپل آپ کا یہ گریجویشن ہے آپ کی, باہر جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بہت سارے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, میں ان کے بجائے آپ کو کیوں رکھوں, یہ ان کا کوشچن تھا. تو میں نے کہا جی جہاں پہ وہ نہیں جائیں گے نا مجھے بولیے, میں چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا شور. میں نے کہا باہر بیٹھ جائیں. پھر بیٹھ گیا میں. میرا 3 دفعہ انٹرویو ہوا, اور ثاقب نور صاحب وہاں پہ ایک تھے, انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ عمران صاحب ہم تجرباتی بنیادوں پہ آپ کو رکھ رہے ہیں, تو آپ سیلری کیا لے رہے ہیں وہاں پہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ چھوڑ دیں, آپ نے دینی نہیں, میں نے پتہ کر لیا, جو آپ دے رہے ہیں مجھے دے دیں, وہ میں لے لوں گا. تو میں 4 گنا کم سیلری پہ آیا تھا, جو کام میں کر رہا تھا اس سے 4 گنا کم سیلری پہ میں یہ کام کرنے آیا تھا. اور میں نے انہیں کہا تھا, ثاقب نور صاحب گواہی دیں گے, میں نے کہا تھا میں ایک دن آپ سے بہت پیسے لوں گا, اور وہ اتنے پیسے لے لوں گا جتنے میں کما رہا ہوں, بلکہ اس سے بھی زیادہ لے لوں گا. تو وقت بدلا, چیزیں بدلیں. میں نے آفتاب بھائی ان 5 سالوں میں لاہور بیورو میں رپورٹنگ کرتا تھا. ان 5 سالوں میں میری شادی کی صرف 3 چھٹیاں, اور کوئی چھٹی نہیں ہے. میں ویکینڈ بھی چھٹی نہیں کرتا تھا. میں کسی اور کو جو دوسرے شہروں سے آنے والے ہمارے نوجوان ہیں, رپورٹرز ہیں, انہیں دیتا تھا کہ آپ چلے جائیں. عید پہ کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا. جو باہر سے آنے والے پردیسی ہیں ان کو میں بھیج دیتا تھا, میں آپ کی ڈیوٹی کر دوں گا, جاؤ آپ.